بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید تنویر شمسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موٹیویشنل ٹاکس۔ دوستو، چند ایام پہلے میں اشفاق احمد صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک واقعہ قابل ذکر تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ دوستو، وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت سمن آباد میں رہتے تھے، لاہور میں۔ سمن آباد کا علاقہ اس وقت نیا نیا تھا، نیا نیا آباد ہو رہا تھا، اور معزز اور پاکیزہ علاقہ سمجھا جاتا تھا لاہور میں، کیونکہ لاہور میں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر جب بھٹو کے زمانے میں، اس کے بعد ضیاء کے زمانے میں ان سوسائٹیوں پر پابندی، ایک خاص محلہ تھا اس پر پابندی لگ گئی، تو کافی زیادہ محلے لاہور کے اندر وہ سوسائٹیاں بن گئیں۔ تو ہر جگہ ایسے ایسے لوگ آباد تھے جو دھبا تھے لاہور کی آبادی پر، اس جگہ پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سمن آباد میں چلے گئے۔ سمن آباد ایک ایسا پاکیزہ علاقہ تھا، ہم وہاں رہنے لگے تو معزز لوگ ہی سارے رہتے تھے، وہ خود کو معزز سمجھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی عورت بھی آ کر رہائش کرنے لگی اس علاقے کے اندر، ہمارے پڑوس میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کا چال چلن، اس کے رہنے کے انداز، سلیقہ کوئی اچھا معلوم ہم کو نہ ہوتا تھا کہ عورت کس قسم کی ہے۔ وہ عورت کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ ایسے کہ عورت جو اس وقت معزز لوگ، معزز عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہنا کرتی تھیں، وہ ذرا ان سے ڈھیلے کپڑے یہ کہہ لیں کہ مطلب ایک معززوں والے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے اس کے۔ تو لوگ اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے تھے اور غلط باتیں کرتے تھے کہ یہ کیسی عورت آ کر ہمارے علاقے میں آباد ہوئی ہے کہ جو دھبا ہے ہمارے علاقے پر، حالانکہ یہ معزز لوگ سارے اس میں رہ رہے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو وہ اس کو نکالنے کے درپے تھے۔ وہ عورت کیا کرتی، دن کو اپنے بچوں کو باہر بھگا دیتی محلے میں، پیچھے اس سے 2-4 لوگ ملنے آتے، جو معاشرے پر ایک اچھا اثر نہ پڑتا تھا۔ صاف ظاہر ہے منفی، بے شک مثبت لوگ بھی اس علاقے میں ہونا تو وہ ایسی باتوں کو دیکھ کر منفی لازمی سوچا ہی کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دن کو وہ بچے باہر چلے جاتے، اس کو 2-4 لوگ ملنے آ جاتے، اس کے بعد وہ چلے جاتے، شام کو ان کو گھر بٹھا لیتی، اس کے بعد ایسا سسٹم چلتا رہتا ان کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چند ایام کے بعد، جب کچھ سال گزرنے کے بعد، 1-2 سال گزرنے کے بعد، عورت جب اس کا انتقال ہو گیا تو سارے محلے والے اکٹھے ہوئے، تو دیکھتے ہیں ایک عجب منظر ہے۔ تو اور انہوں نے ایک خاص بات کی تھی کہ جب ہم اس کے گھر سے گزرتے تھے نا، تو عجیب طرح کی خوشبوئیں، پرفیومز کی آتی تھیں، سینٹ آتا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ کوئی بڑی پیسے والی ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ یار یہ جو لوگ اس سے ملنے آتے ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں رہا۔ تو کہا کہ ہم جب اس دن گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی جو دن کے وقت اس کو جب وہ درد اٹھتا تھا تو اپنے بچوں کو باہر بھگا دیتی تھی کہ تم باہر محلے میں کھیلنے جاؤ، وہ پیچھے کراہتی رہتی تھی درد کے ساتھ۔ اور اس کے جسم پر اتنی وہ ایک دانے قسم کے بنے ہوئے تھے، جسم اس کا وہ چھلنی سا تھا، جس سے بدبو آتی رہتی تھی۔ اس کو بچانے کے لیے وہ ایک اچھے مہنگے پرفیومز کا استعمال کیا کرتی تھی تاکہ وہ بدبو نہ آئے، خوشبو میں بدل جائے وہ چیزیں۔ اس کے ساتھ وہ جو 3 لوگ اس کو ملنے آتے تھے، تو ایک اس کا اپنا شوہر تھا جو اس کی دیکھ بھال کرنے آتا تھا، اس کو چیزیں پہنچا جاتا تھا، کھانے پینے کی، کپڑا، رہن سہن وغیرہ سارا کچھ دیکھ جاتا تھا۔ ایک اور خاکروب آتا تھا جو صفائی وغیرہ کر جاتا۔ تیسرا ان کا اپنا خاندان کا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ ڈاکٹر آتا، اس کا دیکھ بھال کرتا اور چلا جاتا، جس کی اسے تقریباً روزانہ ضرورت پڑتی تھی کیونکہ مرض ہی اس کو ایسا لاحق تھا۔ تو وہ یہ کہانی بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، انسان کچھ ہوتا ہے، ہم اندازے کچھ لگا لیتے ہیں۔ ہمارے ایسے اندازے لگانے سے انسان ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس کے پیچھے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تصویر کے دوسرے رخ بھی ہوتے ہیں نا، ہم تو تصویر کا ایک رخ دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں، یہ انسان ایسا ہے، یہ انسان ایسا ہے۔ حقیقت میں ایسا انسان نہیں ہوتا۔ سوچا آپ تک پہنچا دوں، اس کو سوچیے گا، سمجھیے گا اور اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔